یہ دنیا بڑی پراسرار ہے. زندگی مسلسل غور و فکر کا نام ہے. غریب دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نا. امیر دا مر گیا کتا تے سارا پنڈ نہیں ستا. پچھلے دنوں میں دو سٹوریز بڑی پاپولر ہیں جی آج کل سوشل میڈیا پہ بھی، مین سٹریم میڈیا پہ بھی. جیسے ہی آپ سوشل میڈیا کی کسی بھی اپلیکیشن پہ آن لائن ہوتے ہیں تو دو سٹوریز پہ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں. ایک وہ جو یونان کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوبتی ہے، جس میں اپراکسیمیٹلی 300 سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. وہ تارکین وطن جو اپنے اچھے مستقبل کے لیے پاکستان کو چھوڑ کر کے غیر قانونی طریقے سے اللیگل اپروچز کے تھرو پاکستان سے نکل کر یورپ کے کسی کنٹری میں سیٹ ہو کر اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہ رہے تھے. اور دوسری سائیڈ پہ ایک آبدوز ٹائٹین نام کی اس کی سٹوری آج کل پاپولر ہے کہ جس میں 5 بلینرز جو تھے وہ صرف ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے، جس میں 2 پاکستانی بھی موجود ہیں، شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد، تو وہ دیکھنے کے لیے صرف اپروکسیمیٹلی جو رپورٹ ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر کہ ان لوگوں نے پر ہیڈ 10 سے 15 کروڑ روپے پے کیے تھے صرف ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے. صرف یہ جو انڈر واٹر ہماری ہسٹری ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے 10 سے 15 کروڑ روپے. اور دوسری سائیڈ پہ وہ ہمارے جو غریب بیچارے پاکستانیز تھے، اس میں دوسرے کنٹریز کے لوگ بھی تھے، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں صرف اور صرف اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے، اپنی فیملیز کو سیکیور کرنے کے لیے. تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بہت سارے موٹیویشنز کوٹس بھی ہیں اس میں کہ امیر جو ہے وہ میلوں پیدل چلتا ہے کھانا ہضم کرنے کے لیے، جبکہ غریب بیچارے کو میلوں سٹرگل کرنی پڑتی ہے صرف اور صرف 2 وقت کا کھانا بنانے کے لیے. اگر ہم غور کریں تو ان دونوں سٹوریز کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے کہ انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی چلا جائے گا. ایٹ دی اینڈ آپ اس دنیا میں آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہو، جتنی بھی شہرت ہو، جس دن بھی اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا اس کے بعد 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو سیو رکھنے کے لیے. سپوز دیٹ، سوچئے اگر ان لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوتا کہ بھئی ہم لوگ جب یہ 10 سے 15 کروڑ روپے پے کر کے تو موت کی طرف جائیں گے، ہمیں واپسی کا راستہ بھی نہیں ملے گا، ہماری لاشیں تک نہیں واپس ملیں گی. بعد میں میڈیا پہ رپورٹ ہوگا کہ وہ جو آبدوز گئی تھی، وہ جو سب میرین گئی تھی، ایک کیپسول نما جس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹوائلٹ تھا اور ایک بہت لمیٹڈ 72 آورز کے لیے اس میں آکسیجن پرووائڈ کی گئی تھی، کہ یہ ہماری ایک قسم کا ایک قبر بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایکسپلوڈ ہو گئی تھی، جو میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے. اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس طرح کا رسک نہیں لیتے. تو جس دن بھی اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے گا اس دن سب کو اس کی جانب لوٹنا پڑے گا، بے شک وہ کوئی بادشاہ ہو یا کسی درگاہ پہ بیٹھا ہوا کوئی فقیر ہو. تو ہم کو اس دنیا میں اپنے ایسے اعمال رکھنے چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے اور جو ہے ہمیں آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور جو بھی اس دنیا میں ہم لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں، ہمیں اس میں اپنے آپ کو اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے کہ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. تو ہمارے پاس جتنی بھی دولت ہو یہ عارضی ہے. بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کے کھانے کے برتن تک سونے کے ہوتے تھے. یہ ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے. تو اینڈ پہ ہمارے پاس وہی 2.5 گز کا کفن بچتا ہے اور ایک چھوٹی سی قبر، وہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے. تو اللہ پاک کی ذات ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہماری زندگی جو ہے اس کو خالصتاً ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے. دنیا کی دولت جتنی بھی ہو وہ عارضی ہے. یہ ایک دن جو ختم ہونے والی زندگی ہے، اسی میں جو کامیابی ہے، جو آخرت کی کامیابی ہے، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور کامیابی پہ جو سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ ہو اور اللہ پاک کی ذات جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے اس مقصد کے لیے سب سے بڑا مقصد انسانیت کی خدمت ہے، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسانوں کے لیے بیچارے جو غریب ہیں، جو اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتے، جو معذور ہیں،
جن کے ساتھ جنہوں نے دنیا میں بہت دکھ جھیلے ہیں، ان کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ جی۔